کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کو ہمیشہ دل کے ساتھ کیوں جوڑتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق یہ کام تو دماغ کرتا ہے؟ تو کیا واقعی قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک سائنس قرآن کے ایک بھی دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکی، بلکہ جو باتیں قرآن نے صدیوں پہلے بتائیں، سائنس اب انہیں تسلیم کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دماغ، شعور اور عقل کے بارے میں قرآن اور نیورو سائنس کیا کہتے ہیں، اور وہ حیران کن آیات جو انسان کے شعور، سوچ اور نیت کی بنیاد کو بے نقاب کرتی ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، انسان کا دماغ اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے سائنس آج تک پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ انسان کا دماغ تقریباً 80 ارب نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورون سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جال ایسا نیٹ ورک بناتا ہے جس میں ہر لمحہ بجلی کے کروڑوں سگنلز دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی دماغ سوچتا ہے، یاد رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق دماغ کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریپٹیلین برین، جو بنیادی ضروریات جیسے بھوک، پیاس اور فوری رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیمبک سسٹم، جو ہمارے جذبات اور یادوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ نیو کارٹیکس، جو ہماری سوچ، زبان، منطق اور شعور کو سنبھالتا ہے۔ لیکن دماغ صرف ایک بائیولوجیکل آرگن نہیں، یہ انسان کے شعور، نیت اور ارادے کا مرکز بھی ہے۔ قرآن میں دماغ کا ذکر بہت کم آیا ہے، بلکہ زیادہ تر اس میں دل اور عقل کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ قرآن بار بار کہتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں لگاتے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا قرآن دل کو سوچنے سمجھنے کا آلہ کہتا ہے؟ قرآن کے مطابق دل کا کام صرف خون پمپ کرنے کا نہیں، بلکہ اس میں سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ سائنس بھی اب اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے، جسے ہارٹ برین کنیکشن کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دل کے اندر ہزاروں نیورونز موجود ہیں، جو آپس میں جڑ کر دل کا ایک چھوٹا دماغ بناتے ہیں۔ یہ نیورونز دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں اور پھر دماغ کی کیفیت دل کی دھڑکن کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جب خوش ہوتے ہیں تو دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کے شعور، نیت اور ارادے پر خاص زور دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق نیت اور منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت دماغ کے اگلے حصے پری فرونٹل کارٹیکس میں چھپی ہے۔ یہی حصہ ہمیں مستقبل کے منصوبے بنانے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے اور بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی قرآن کا زور نیت پر اور سائنس کا زور دماغ کی ایگزیکیوٹو فنکشننگ پر، دونوں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان برے کام کو مسلسل کرے تو دماغ کے نیورونز اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو کام پہلے گناہ لگتا تھا وہ رفتہ رفتہ عام لگنے لگتا ہے۔ اس عمل کو نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے، یعنی دماغ اپنی ساخت اور عادتیں بدل لیتا ہے۔ قرآن بالکل یہی حقیقت بیان کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی قرآن کا یہ کہنا ہے کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور دماغ کے نیٹ ورک کو بھی بدل دیتا ہے، مگر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ توبہ اور نیک عمل سے یہ نیٹ ورک دوبارہ درست ہو سکتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف دماغی ترقی، ڈگریاں، دولت یا ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ اپنی روح کو صاف کرنا، اپنے دل کو حسد، غرور اور نفرت سے پاک کرنا اور اپنے دماغ کو برے خیالات سے محفوظ رکھنا ہے۔ آج کی سائنس بھی میڈیٹیشن، روحانی تجربات،
اور شعور کی تبدیل شدہ حالتوں پر تحقیق کر رہی ہے تاکہ انسان کو ذہنی سکون مل سکے۔ مگر قرآن 1400 سال پہلے ہی یہ بتا چکا ہے کہ اصل سکون اور ہدایت صرف روحانی توازن سے آتا ہے۔ دل و دماغ اور روح تینوں قرآن میں اہم کردار رکھتے ہیں، اور نیورو سائنس کے کئی نظریات دراصل قرآن کے بیانات کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ کبھی ایمان اور روحانیت کا نیم البدل نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اصل علم وہی ہے جو ہمیں اپنے خالق تک لے جائے، نہ کہ ہمیں تکبر اور غرور میں ڈال دے۔ سوچئے، کیا ہم اپنے علم اور ٹیکنالوجی کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اپنے دل کو سخت اور روح کو اندھا کر بیٹھے ہیں؟ یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو اپنے دل اور دماغ دونوں کو پاک رکھے، اپنے علم کو غرور کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ ہدایت اور نجات کا راستہ بنائے۔ سائنس بتاتی ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، مگر قرآن بتاتا ہے کہ ہمیں دماغ کو کس لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آج کا انسان اپنے علم کو اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے یا صرف دنیا کو بدلنے کے لیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔